بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ میں بیکاری کے بیس میں موجود کراتےگن آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے وکٹوریہ کمانڈر اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے گزرتی ہے تو کراتےگن ایک دم سے اسے دبوچ لیتا ہے۔ کراتےگن کے سپاہی بھی بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کراتےگن کہتا ہے پیچھے رہو پیچھے، ورنہ میں تمہاری ملکہ کا گلا کاٹ ڈالوں گا۔ پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے میری سرخ تتلی، کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ تم میرے قبیلے آئی تھی، تم نے میری بہن کو تکلیف پہنچائی، کیا میں اس کا انتقام نہیں لوں گا؟ تو صلیبی کمانڈر کہتا ہے ملکہ کو جانے دو کراتےگن، ورنہ ہم تم سب کو مار ڈالیں گے۔ جواباً کراتےگن کہتا ہے مجھے مارو گے تو چلو مار ڈالو، لیکن میں بھی تمہاری ملکہ کا گلا کاٹ ڈالوں گا۔ یہ سن کر وکٹوریہ ڈرتے ہوئے کہتی ہے کراتےگن اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گی۔ سپاہیوں کوئی بھی کراتےگن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، دوسری صورت میں کراتےگن تم شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو کراتےگن کہتا ہے میں جا سکتا ہوں، اگر میں یہاں داخل ہو سکتا ہوں تو میں واپس بھی جا سکتا ہوں۔ پھر تاج کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیا ہی خوبصورت تاج ہے، یہ مجھے دے دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تاج اتار کر اپنے آدمی کو دے دیتا ہے اور اگلے پل وکٹوریہ کو کمانڈر کی طرف پھینک کر وہ سب وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں۔ وکٹوریہ چلاتے ہوئے سپاہیوں سے کہتی ہے اس بدماش کو پکڑو، میرا تاج واپس لاؤ، مجھے یہ شخص زندہ چاہیے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ ادھر کراتےگن سپاہیوں کے ساتھ عمارتوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور جو بھی صلیبی سپاہی ان کے راستے میں آتا ہے وہ اسے کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کئی لاشیں گرا دیتے ہیں۔ ادھر ایک طرف سے صلاح الدین ایوبی بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں صلاح الدین ایوبی اور کراتےگن ایک دوسرے کے سامنے جا پہنچتے ہیں اور دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کراتےگن صلاح الدین۔ پھر کراتےگن پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم بھی یہاں اس سرخ تتلی کا شکار کرنے آئے ہو؟ ہم نے سب سنبھال لیا ہے۔ تو صلاح الدین یہ بھی پوچھتے ہیں کون سرخ تتلی؟ میں یہاں اپنے آدمیوں کو بچانے آیا ہوں اور جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، اس لیے میں کچھ صلیبی سپاہی وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں کراتےگن آہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور کراتےگن اپنے سپاہیوں کے ساتھ صلیبی سپاہیوں سے نمٹ جاتا ہے۔ ایک زبردست لڑائی کے بعد کراتےگن اور اس کے ساتھی بہادری سے لڑتے ہوئے ان سب کو مار ڈالتے ہیں۔ چاروں طرف بالکل خاموشی چھا جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین یہ بھی چھپ کر صلیبی سپاہیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں صبر کرو میرے بھائیو، صبر کرو، میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ جبکہ کراتےگن بھاگتا بھاگتا چرچ میں جا گھستا ہے۔ اس کا سپاہی اس سے پوچھتا ہے سپاہی ہمارے پیچھے ہیں، ہم اس شہر سے کیسے نکلیں گے؟ مگر کراتےگن ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اس لیے میں ایک پادری وہاں پہ آتا ہے اور انہیں دیکھ کر کہتا ہے خدا اور اس کے مقدس بیٹے کو میری طرف سے خوش آمدید۔ مگر کراتےگن کی نظریں مسلسل اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کی طرف ہوتی ہیں اور وہ پوچھتا ہے کیا یہاں کوئی خدا کا بیٹا ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پادری کو ایک زوردار تھپڑ مار کر زمین پر پھینک دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے سب لے لو، سب لے لو، کوئی بھی چیز مت چھوڑنا۔ یہ سنتے ہی اس کے سپاہی پادری کا ہار بھی نکال لیتے ہیں اور کراتےگن چرچ میں سلیب کا نشان تک نہیں چھوڑتا اور ہر چیز لوٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ ادھر کافی دیر تک صلیبی سپاہیوں کو دیکھنے کے بعد صلاح الدین ایوبی جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پہ پہنچنے والا گریگور کہتا ہے تم اپنے آدمیوں کے بغیر کہاں جا رہے ہو صلاح الدین؟ گریگور کے پیچھے پیچھے کمانڈر ان کے ساتھیوں کو بھی لے کر آتا ہے۔ گریگور کہتا ہے تمہارے پاس فرار ہونے کا موقع ہے، جاؤ، بہرحال تمہیں غزہ میں داخل ہونے کے لیے بہت کچھ سہنا پڑا، جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے کی رہنمائی کرو اور میں تمہارے پیچھے تمہارے آدمیوں کی لاشیں بھیج دوں گا۔ یہ سنتے ہی کمانڈر اور اس کے سپاہی ان کے گلوں پر خنجر تان لیتے ہیں۔ طرفہ کہتا ہے ہمارے بارے میں مت سوچیں، ہم اس راہ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہمارے قبیلے کو آپ کی ضرورت ہے، قبیلے واپس چلے جائیں۔ تو صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں میرے آدمیوں کو چھوڑ دو گریگور، تمہارا حساب مجھ سے ہے، اپنی تلوار مجھ پر اٹھاؤ، چلو ایک ایک کر کے اپنے تمام حساب پورے کرتے ہیں۔ جواباً گریگور کہتا ہے میں پہلے ہی پورے کر چکا ہوں، میں نے تمہیں قیدی بنایا لیکن تم کچھ نہیں کر سکے۔ صلاح الدین یہ بھی پوچھتے ہیں کیا تم مجھے مارنا نہیں چاہتے؟ اگر میں بھاگ گیا تو تم کبھی مجھے پکڑ نہیں سکو گے، لیکن اگر ہم بہادری سے لڑتے ہیں تو تمہارے پاس مجھے مارنے کا موقع ہے۔ میری واحد شرط یہ ہے کہ میرے آدمیوں کو جانے دو۔ مگر گریگور کہتا ہے بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، اگر تم بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ، میرے سپاہی تمہیں پکڑنے کے لیے کھڑے ہیں، میں اب تمہارے قبیلے پر حملہ کروں گا اور انہیں ختم کر دوں گا، اپنے قبیلے واپس چلے جاؤ اگر تم جا سکو تو۔ کراتےگن اور اس کے آدمی بھی پادریوں کے بیس میں کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کراتےگن کہتا ہے نہیں، لگتا ہے کہ صلاح الدین ہماری وجہ سے ان کی گرفت میں پھنس گیا ہے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے، ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ اس کا سپاہی پوچھتا ہے جناب کیا ہم اسے بچائیں گے؟ جواب میں کراتےگن کہتا ہے اگر ہم داخل ہوں گے تو معاملات مزید پیچیدہ ہو جائیں گے اور ہم اپنی جانیں بھی گنوا بیٹھیں گے، پیچھے ہو جاؤ پیچھے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ادھر قبیلے میں ایک سپاہی صلاح الدین ایوبی کے گھر والوں سے کہہ رہا ہوتا ہے صلیبیوں نے امیر صلاح الدین کو پکڑ لیا ہے۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور فاطمہ خاتون کہتی ہیں یوسف وہ دشمنوں کے اندر گڑھے میں پھنس گیا ہے۔ ثریہ خاتون امیر ایوب سے کہتی ہیں چلیں غزہ پر حملہ کر کے صلاح الدین کو بچائیں۔ جواب میں امیر ایوب کہتے ہیں میری بیٹی کیا ہمارے پاس حملہ کرنے کی طاقت ہے؟ یہاں تک کہ صلاح الدین بھی ان کافروں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر ثریہ خاتون پوچھتی ہیں پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم صلاح الدین کی لاش آنے کا انتظار کریں گے؟ تو امیر ایوب کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں جا کر صلیبیوں سے بات کروں گا، اگر وہ صلاح الدین کو نہیں چھوڑتے تو اس کے بعد جو ضروری ہوا ہم کریں گے، گھوڑے تیار کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر اسکلان میں ملک میودود سلطان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ماشاءاللہ، میں نے ہمارے چھوٹے سے شہر کو اس کی شان کے قابل بنا دیا ہے۔ ہم نے پہلی نماز جمعہ
بھی یہاں ادا کی، ہم نے آپ کے شاندار نام سے خطبہ بھی پڑھا سلطان، میرے بیٹے جلد یہاں آ جائیں گے، پھر یہ جگہ میں ان کے حوالے کر دوں گا، اگر شیر گھر میں رہے تو اس کے پنجے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان پوچھتے ہیں تو کیا تم نے میرے بانجو کو بھی یہاں مدعو کیا ہے؟ مگر کیوں؟ تو میودود کہتا ہے میں اور میرے بیٹے ریاست کے وارث ہیں، اب ہم ریاست کے دل میں رہیں گے، اگر آپ نے رسی کا ایک سرا تھام رکھا ہے تو اس کا دوسرا سرا ہمارا ہوگا، اسی لیے ہمیں شیر کو پریشانی کے عالم میں وہاں پہ آتے ہیں اور سلطان سے کہتے ہیں سلطان صلاح الدین کو صلیبیوں نے پکڑ لیا ہے۔ یہ سن کر سلطان ایک دم سے پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ تو میودود کہتا ہے وہی بات ہوئی، میں نے کہا تھا صلاح الدین اس سرحد پر ان کافروں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور جیسے ہی اس نے قدم اٹھایا انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ سلطان شیرکو سے کہتے ہیں ہم فوراً غزہ جائیں گے اور صلاح الدین کو ان کے ہاتھوں سے لے کر آئیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان شیرکو کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو میودود اپنے آدمی سے کہتا ہے کراتیگن اور صدران کو مطلع کرو، صلاح الدین اس قبیلے کے مسئلے حل نہیں کر سکتا، ہم وہی کریں گے جو ضروری ہوگا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھی ایک بار پھر زندان میں قید ہوتے ہیں۔ دمیر جان صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے میرے امیر کاش کہ آپ ہمیں چھوڑ کر واپس چلے جاتے۔ پھر عرفہ کہتا ہے وہ قبیلے پر بھی حملہ کریں گے، ہم سے زیادہ قبیلے کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں جانتا ہوں عرفہ، میں جانتا ہوں، لیکن تم لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ تو عرفہ کہتا ہے ہم صرف 3 لوگ تھے، وہاں ایک بہت بڑا میدان ہے، ایک قبیلہ جو ہم نے اپنے خون پسینے سے اپنی زمین پر بنایا تھا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ قبیلے پر حملہ کرے ہم قبیلے کو بچانے کا کوئی راستہ تلاش کر لیں گے، فکر نہ کرو۔ دوسری طرف گریگور سپاہیوں سے کہتا ہے صلاح الدین ہمارے پاس قید ہے، اس کا قبیلہ بغیر سربراہ کے ہے، اب ہم اس کے قبیلے پر حملہ کریں گے اور اسے خون کی ہولی میں بدل دیں گے۔ مگر وہاں پہ آنے والا ابرام کہتا ہے نہیں بہادر آدمی نہیں، تمہیں اپنے خون بہانے کی خواہش کو تھوڑی دیر اور روکنے کی ضرورت ہے۔ گریگور غصے سے پوچھتا ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں صلاح الدین کو مارنے کا انتظار کر سکتا ہوں لیکن میں اس کے قبیلے پر حملہ کرنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ تو ابرام کہتا ہے وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے جو میں چاہتا ہوں میں قبیلے کو اسے دھمکانے کے لیے استعمال کروں گا، اگر وہ نہیں بتاتا تو اسے مار ڈالنا۔ یہ سن کر گریگور کہتا ہے جائیں اور وہ معلومات لیں، آپ کو جو بھی کرنا ہے جلدی کریں۔ ابرام کہتا ہے میں صلاح الدین کو یہاں سے لے جاؤں گا، اس کا یہاں رہنا خطرناک ہے اور میں معلومات حاصل کیے بغیر اسے کھو نہیں سکتا۔ گریگور کے پوچھنے پر ابرام کہتا ہے میرے پاس ایک ایسی جگہ ہے جو زیر زمین ہے، میں اسے وہاں لے کر جاؤں گا، میں وہاں وہ معلومات لے لوں گا اور اس کے بعد اسے مار ڈالوں گا۔ اس کی بات سن کر گریگور کہتا ہے آپ کے پاس شام تک کا وقت ہے ورنہ میں قبیلے پر حملہ کر دوں گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابرام کا کمانڈر زندان میں جا کر صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے ہمیں چلنا ہے چلو۔ تو صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں کہاں؟ جواباً کمانڈر کہتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں کوئی تمہیں ڈھونڈ نہ سکے، ہمارے عظیم آقا کے پاس۔ ادھر سلطان شیرکو اور سپاہیوں کے ساتھ غزہ کی جانب آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کمانڈر صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھیوں کو لے کر زندان سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سامنے سے صوفیہ آتی ہے اور جان بوجھ کر صلاح الدین ایوبی کو دبوچتے ہوئے کہتی ہے بدبخت انسان بدبخت، تم نے اسکلان میں جو کچھ کیا اس کی قیمت اپنی جان سے ادا کرو گے صلاح الدین۔ موقع دیکھتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی آہستگی سے کہتے ہیں میرے آدمیوں کو بولو کہ میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور قبیلے کی حفاظت کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ صوفیہ کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ وہاں پہ آنے والا گریگور بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کمانڈر صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھیوں کو لے کر ایک بار پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ سب کے جانے کے بعد گریگور صوفیہ سے کہتا ہے پہاڑی پھول پرسکون ہو جاؤ، وہ ہم سے بچ نہیں سکتا، ہم اس کی موت کی خوشی منائیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی صوفیہ چلی جاتی ہے۔ صوفیہ کے جانے کے بعد ابرام آتا ہے اور گریگور سے کہتا ہے جبکہ تم اپنے دشمنوں کی طرف دیکھ رہے ہو تم اپنے آس پاس کے غداروں کو دیکھ نہیں پا رہے۔ گریگور پوچھتا ہے کون؟ یہ پہاڑی پھول۔ ابرام تم مبالغہ آرائی کر رہے ہو، یہ ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ جواباً ابرام کہتا ہے اس کی خوبصورتی نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، تم اسے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہو، اسے شک کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرو، ذرا دیکھو گریگور ذرا دیکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ابرام آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میں کمانڈر بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور گریگور سے کہتا ہے جناب سلطان نور الدین غزہ کی طرف آ رہا ہے۔ جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراتیگن اور اس کے سپاہی لوٹی ہوئی چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں اور تاج کو دیکھتے ساتھ ہی کراتیگن کہتا ہے یہ میں اپنی بہن کے سر پر رکھوں گا، پھر وہ اپنا سر فخر سے اٹھا کر چلے گی۔ اس لیے میں صلیبی سپاہیوں کی بڑی تعداد وہاں پہنچ کر انہیں گھیر لیتی ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ٹکراتے صلیبیوں پر تیر برسنے لگتے ہیں۔ تیر مارنے والے میودود اور اس کے سپاہی ہوتے ہیں جو اگلے لمحے صلیبیوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ملک میودود بھی صلیبیوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین میدان جنگ میں کراتیگن نمایاں نظر آتا ہے۔ ملک میودود کے لڑنے کا انداز بھی شاندار ہوتا ہے اور وہ صلیبی سپاہیوں کو بے دردی سے کاٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد سب صلیبی مارے جاتے ہیں اور میودود بازو پھیلاتے ہوئے کراتیگن سے کہتا ہے کیا تم شیروں کو جانتے ہو؟ وہ جنگل پر حکمرانی کرتے ہیں۔ کراتیگن کہتا ہے جہاں بیڑیے نے اپنے پنجے تھکائے وہاں شیر آ گیا۔ ملک میودود شکریہ۔ پھر میودود کہتا ہے ہمارا تمہارے ساتھ ایک اہم مسئلہ ہے کراتیگن، صلاح الدین کو صلیبی کافروں نے پکڑ لیا ہے، صلاح الدین کا قبیلہ اب تمہارا ہے۔ یہ سن کر کراتیگن حیران رہ جاتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔